بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تیسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ علماء اہل سنت نے وہابیوں اور غیر مقلدین سے چند سوالات کیے ہیں اور اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ پوری دنیا کے وہابی اور غیر مقلدین مل کر بھی ان سوالات کے جوابات دے نہیں سکتے۔ وہ سوالات ہیں کون سے؟ پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ جناب تراویح جو سنت ہے وہ 8 رکعت سنت ہے اور 20 رکعت تراویح جو ہے وہ خلاف سنت اور بدعت سیاح ہے۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اگر 20 رکعت تراویح بدعت سیاح اور خلاف سنت ہے تو پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی نے 20 رکعت تراویح کا حکم کیوں دیا؟ پہلا سوال، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ تراویح جو سنت ہے وہ 8 رکعت سنت ہے یا 20 رکعت سنت ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ہی کو پتہ ہے کہ صاحب تراویح کتنی رکعت سنت ہے۔ پہلا سوال ہوا ہے۔ دوسرا سوال، خلفائے راشدین نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا اور تمام صحابہ اکرام نے چوں چرا کیے بغیر ان تراویح کو قبول کر لیا۔ اگر آپ کے نزدیک 20 رکعت تراویح بدعت سیاح اور خلاف سنت ہے تو پھر یہ بتائیں کہ تمام صحابہ اکرام نے چوں چرا کیے بغیر قبول کیوں کیا؟ کیا تمام صحابہ اکرام جنہوں نے قبول کی تھی 20 رکعتیں، کیا اس میں کوئی بھی حق کہنے والا نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر سے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ عمر تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے؟ کیا کوئی حق کہنے والا نہیں تھا؟ اوہو جناب والا، آپ ہی ایک حق کہنے والے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، اگر 20 رکعت تراویح خلاف سنت اور بدعت سیاح ہے تو تمام صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو کیوں نہیں ٹوکا کہ عمر 20 رکعت تراویح درست نہیں ہے بلکہ جو صحیح تراویح ہے وہ 8 رکعت ہے؟ کیوں نہیں ٹوکا؟ جس طریقے سے آپ ٹوک رہے ہیں کہ تراویح جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے نہ کہ 20 رکعت، تو پھر صحابہ اکرام خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے کیوں نہیں ٹوکا؟ چوتھا سوال، خلفائے راشدین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر تمام صحابہ اکرام انہوں نے 20 رکعت تراویح ادا کی اور 20 کا حکم دیا۔ اب اگر 20 رکعت تراویح پڑھنے پر ہمارے اوپر آپ گمراہی اور بدعتی کا فتویٰ لگاتے ہو تو آپ ان حضرات پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت عمر نے بھی 20 پڑھی تھی نا، اور حضرت عائشہ نے بھی 20 پڑھی اور دیگر تمام صحابہ اکرام نے 20 پڑھی۔ اگر ہم 20 پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے اوپر گمراہی اور بدعتی کا فتویٰ لگاتے ہو تو آپ حضرات ان حضرات پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اس چیز کا جواب دیجیے۔ پانچواں سوال، اگر 20 رکعت تراویح پڑھنے والا تمہارے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہے تو پھر حرمین طیبین میں بھی تو 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں، تو وہ گمراہ اور بدعتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر بدعتی اور گمراہ ہیں تو پھر آپ وہاں پر تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو کہ تراویح جو سنت ہے وہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے؟ یہ پانچواں سوال ہے۔ چھٹا سوال، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین اور تمام صحابہ اکرام، لاکھوں اولیاء اکرام، علماء اکرام، محدثین اکرام، مفسرین اکرام سب کے سب 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کے نزدیک 20 رکعت تراویح پڑھنے والا گمراہ اور بدعتی ہے تو پھر گمراہ اور بدعتی کی کتابوں سے حدیث پاک کو قبول کرنا، ان سے حدیث لینا، یہ جائز ہے یا پھر حرام؟ آپ ہی نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی شخص 20 پڑھتا ہے تو وہ گمراہ اور بدعتی ہے، تو یہ تمام صحابہ اکرام، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، اولیاء اکرام، مفسرین اکرام سب 20 پڑھا کرتے تھے، تو یہ آپ کے نزدیک یہ بھی تو گمراہ اور بدعتی ہوئے نا؟ جب گمراہ اور بدعتی ہوئے تو پھر آپ ان کی کتابوں سے حدیث کو کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ گمراہ اور بدعتی کی کتابوں سے تو حدیث کو لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب بد عقیدے کی، جب بد عمل کی حدیث کو ان کی کتابوں سے حدیث کو نہیں لے سکتے تو پھر بد عقیدے کی کتابوں سے حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا چھٹا سوال ہوا۔ ساتواں سوال،
اہل سنت والجماعت کے تمام لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے ہیں، اور آپ کے نزدیک 20 رکعت تراویح پڑھنے والا گمراہ اور بدعتی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک 20 رکعت تراویح پڑھنے والا گمراہ اور بدعتی ہے تو پھر سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ تم سواد اعظم کی اتباع کرو، اور سواد اعظم سے جو مراد ہے وہ اہل سنت والجماعت مراد ہے۔ سرکار نے جن کے بارے میں بتایا کہ تم اہل سنت والجماعت کی اتباع کرو، تم اس کو گمراہ بتا رہے ہو، اور جب تم گمراہ بتا رہے ہو تو اللہ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا، سرکار نے فرمایا کہ تم سواد اعظم کی اتباع کرو، اہل سنت والجماعت کی اتباع کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے ایک گمراہ اور بدعتی جماعت کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کیا؟ اللہ معاذ اللہ، اس کا جواب دیجیے۔ خلاصہ کلام اور پتہ یہی چلا کہ تراویح جو سنت ہے وہ 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت سنت ہے، اور ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث پاک 8 رکعت تراویح کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث پاک موجود ہے ہی نہیں، یا پھر کوئی سیاہ ستہ میں کوئی حدیث دکھا دے کہ جس میں صراحتاً یہ الفاظ مذکور ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت تراویح کیا ہے ادا فرمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان کا تو یہ حال ہے کہ جب یہ لوگ اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں پھنس جایا کرتے ہیں تو 20 پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اپنوں میں جایا کرتے ہیں تو 8 پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ان کو تو خود اپنے عقیدے کا اعتبار نہیں ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کو اپنے خود عقیدے پر اعتماد نہیں ہے، تو یہ دوسروں پر کیا کریں۔